میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا۔ الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ بھائیوں سے ملاقات مقدر تھی، ہمارے عزیز نعیم صاحب کی وجہ سے اللہ نے آپ تک پہنچایا. ویسے تو کوئی آپ حضرات سے براہ راست تو رابطہ تھا نہیں، بہرحال آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے ٹائم دیا، موقع دیا. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری آپ کی پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورت کی بات ہے. کوئی میں آپ کے سامنے پالیسی یا کوئی پروگرام نہیں پیش کر رہا ہوں، میں اللہ کی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں ہم آنے میں با اختیار نہیں ہیں، بھیجنے والے نے بھیجا ہے. جانے پر بھی اختیار نہیں، لے جانے والا لے جائے گا. اس آنے اور جانے کے جو درمیان کا ٹائم ہے، اس میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ آپ میں سے کسی نے درخواست پیش کی ہوگی، میں نے، آپ نے، ان مستورات نے. میں پنجاب میں پیدا ہوں، میں نے یہ درخواست پیش کی تھی. آپ سندھ، کراچی، بلوچستان، حیدرآباد میں پیدا ہوں. کون کر رہا ہے؟ اب جانا نہیں چاہتے ہیں تو موت پیچھے پیچھے تعاقب میں لگی ہوئی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. کتنی بڑی آہنی دیواریں کھڑی کرو، لے جانے والے نے لے جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت. آج تک کوئی موت سے بچ نہیں سکا. ان اقامتم لہ اخذکم، سامنا کرو گے، گرنا تمہارا ہی مقدر ہے. وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُم، بھاگو گے، پکڑے جانا تمہارا مقدر. جب سے آدم کی نسل چلی ہے قیامت تک صرف ایک ہستی سے پوچھا گیا، چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا، عش ما شیت، میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، باقی اور کوئی نہیں، آپ کے لیے اجازت ہے. ما شیت، جب تک آپ زندہ رہنا چاہیں گے
موت آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آئے گی ضرور، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے۔ یہ تو بہت پہلے یہ بات جبریل لے کر آئے، اور جس دن آپ جا رہے تھے اس دن بھی 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر گرم دوپہر، جبریل تو اندر آ گئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے، اور جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ باہر موت کے فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ آپ نے اجازت دی، پھر وہ اندر آئے، آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہا گیا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ۔ یہ صرف ایک ہستی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہستی اللہ نے بنائی! اللہ نے کبھی کسی کی قسم نہیں اٹھائی، کسی ذات کی، صرف آپ کی ذات کی قسم اٹھائی، لعمرک، آپ کی جان کی قسم۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ تورات، زبور، انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی جو ہمارے نبی پہ اترا، قاف والقرآن المجید۔ کسی کے نبی ہونے پر بطور دلیل قسم نہیں اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ابراہیم میرے نبی ہیں، نوح میرے نبی ہیں، صرف ہمارے نبی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آسان جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب کیلکولیٹڈ 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کی رات۔ یہ فگر ہے چاند کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے 63 سال چاند کے لحاظ سے ہے عمر، انگریزی کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 16 دن، مختصر زندگی لائے، 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا، آدم علیہ السلام کی مٹی ابھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح پڑھا جنت میں تو کہا مہر ادا کرو۔ مہر تو کوئی کسی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا، مہر یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ رشتہ باقی رہے گا یہ مرد اس عورت پہ خرچ کرے گا، یہ اس کی ایک نشانی ہوتی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ کہ تیری نسل میں میرے حبیب آنے والے ہیں، ان پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، بس یہی مہر ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یہ چند باتیں ریکال ہو گئیں، وہ آپ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، دل نکال دو تو ڈیڈ باڈی، اور اس کے مضامین سارے وہی ہیں جو باقی قرآن میں، صرف اس کا جو ابتدا ہے نا وہ اور پورے قرآن میں کہیں نہیں، اور یہی چند جملے
جس کی وجہ سے یہ دل ہے، قرآن کا دل ہے۔ کلمے میں سے رسالت نکل جائے تو کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں تو ڈیڈ باڈی ہے کلمہ ان کا، اس میں کوئی طاقت نہیں، وہ کلمہ توحید نہیں، کلمہ کفر ہے۔ تو یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بس یہ 3-4 جملے پورے قرآن کا دل تھا۔ تو سورہ یاسین کا ابتدا تھی، تو اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، دلہن، اور سورہ والعصر کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہا جاتا ہے کہ رائی کے برابر اچھائی یا برائی تول دی جائے گی، جزا سزا کا نظام قائم ہے، پھر چاہے اس میں وہ کسی کو چھوڑ دے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہلاتی، اور قرآن کی سب سے خوفناک وعید جہنم والوں کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور قرآن کی سب سے خوشخبری والی آیت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے نافرمان بندے بندیو، ڈرنا نہیں، توبہ کرنا، میں سب معاف کر دوں گی، معاف کر دوں گی۔ علا کا مطلب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں ہوئی، بھول کے اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی تم بھی میرے ہی ہو، ایسے تمہیں کسی نے دھوکہ دے دیا کہ میں تمہارا نہیں، تم میرے ہی ہو، میں نے تمہیں بنایا، تم میرے ہی ہو، تمہیں مفتی فتویٰ دے رہے ہیں تم پکے کافر ہو، پکے جہنمی ہو، تمہاری کوئی بخشش نہیں، لیکن میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں ایک دفعہ میرے پاس آ جانا، فوراً دوستی لگا لوں گا، 1 سیکنڈ میں دوستی لگاؤں گا۔ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، اور سب سے مشکل مخلوق کو منانا ہے، کسی بھی روپ میں ہو اسے منانا بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ ہر حال میں اسے منانا آسان ہے، ہر وقت منانا آسان ہے۔ ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں، ہم نے کیا گناہ کرنے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی عمر بھی لے لے طاقت بھی لے لے، اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگاتے۔ ہم تو اپنے گناہوں سے کراچی نہیں بھر سکتے، اللہ کہہ رہا ہے تو یہاں سے گناہ پیک کر کے رکھنا شروع کر، آسمان کی چھت تک پہنچا دے اپنے گناہوں سے، ساری کائنات کو اندھیر کر دے، صرف پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا۔ یہ قرآن کی سب سے زیادہ تسلی دینے والی آیت، اور جنت والوں کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ بشارت والی آیت، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ میرے بندو جو چاہو گے پاؤ گے جنت میں، جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی وہاں سے اللہ تمہیں پھر اپنی قدرت کا دکھائے گا جو تمہارے خواب و خیال، تصور اور تخیل میں بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے چند باتیں اضافی طور پہ قرآن پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، کیوں کہ یہ اس جگہ کو چھیڑ رہی ہے، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے جو پورے اسلام میں دل کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے پورے جسم میں دل بند ہوا ختم۔ تو اللہ نے کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، زمین آسمان بننے سے پہلے 1000 سال، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ دنیا میں کوئی شخصیت دعویٰ نہیں کر سکتی، آپ اپنے نظام معیشت میں پتہ نہیں کس کس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی امت مسلمہ پتہ نہیں کن کن کو دانشور بنا کر ان کے مشوروں سے چل رہے ہیں، اور کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جن کو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ صرف یہی سیدھے راستے پر ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں،
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دو گواہیاں ہیں، دو گواہیاں. دیکھو نا، ہماری ہلاکت کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہے، کوئی انڈیا کی سازش نہیں ہے، یہ کوئی اسرائیل کی سازش نہیں ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ قوموں کا دستور ہے، جب وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں کو الزام دیتی ہیں، وہ اپنے اندر کی کمیاں تلاش نہیں کرتی. زوال باہر سے نہیں آتا، زوال سازش سے کبھی کوئی قوم زوال کا شکار نہیں. انسانی تاریخ بتاتی جو قوم بھی ڈوبی، جس کے سفینے ڈوبے، اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے. سازش سے تھوڑے بہت نقصان ضرور ہو جاتے ہیں، سفینے ڈوب جائیں، ذلت و پستی میں جا گریں، تباہی و بربادی کے نئے نئی شکلیں سامنے آئیں. یہ سازشوں سے نہیں ہوتا، یہ اپنی تباہی سے ہوتا، اپنے زوال سے ہوتا. تو میرے نبی کے لیے اللہ دو گواہیاں دے رہے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں. اور پھر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صرف آپ ہی سیدھے راہ کی رہنمائی فرماتے ہیں. ساری کائنات کو ایڈوائزر دے دیا. آپ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں نا، کدھر بیٹھے ہیں؟ یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں، یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں، یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں. تو میرے اللہ نے کہا پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ایڈوائزر دیتا ہوں. ہم ایڈوائزر کیوں لیتے ہیں کہ وہ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، ذرا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. وہ غلط بھی جانتا ہے، صحیح بھی جانتا ہے، کیونکہ اس کو 5 سینسر سے جو علم ملا ہے، 5 جو حواس خمسہ ہیں، وہ تو خود ہی ادھورے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ رہا، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں ان کو نہیں دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں تو ان کو نہیں دیکھ رہا. آپ کی سنوں تو ان کی نہیں سن پاؤں گا. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں 2 بولنا شروع کر دیں، آپ کو کسی کی بھی نہیں سنائی دی. پھر جن سے میں نے پڑھا وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی ناقص تھے، وہ بھی ادھورے تھے. انہوں نے جن سے پڑھا وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی ناقص تھے، وہ بھی ادھورے ہی تھے. پھر انہوں نے جس سے پڑھا وہ بھی ادھورے تھے، وہ بھی ناقص تھے. اب اس سلسلے کو چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ. جہاں سے شروع ہوا تھا آپ کو ادھورا پن ادھورا پن ادھورا پن ادھورا پن، سب ناقص نظر آ رہا. میرے نبی نے کہاں سے پڑھا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے نبی نے اپنے اللہ سے پڑھا. کہا ہم نے آپ کو پڑھایا، ہم نے آپ کو پڑھایا. اور میرے اللہ کا علم کہاں سے آیا؟ وہ اس کی ذاتی صفت ہے، علیم بذات الصدور. علم کامل کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. علم کامل کے لیے ابتدا کوئی نہ ہو تاکہ شروع سے جانتا ہو، انتہا کوئی نہ ہو تاکہ آخر تک جانتا ہو. میں آج بول رہا ہوں، کل میری قبر کا بھی کسی کو نہیں پتہ ہوگا. آج آپ بینک چلا رہے ہیں، کل آپ کی قبروں کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا. جو ہم سے پہلے ہم نہیں جانتے، جو ہمارے بعد وہ ہم نہیں جانتے، حتیٰ کہ جب موجود ہیں ہم پورا نہیں جانتے. تو علم کامل کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. ابتدا سے پاک ہو، انتہا سے پاک ہو، ساری کائنات سے بلند ہو تاکہ ساری کائنات کو دیکھ سکے، اور ساری کائنات سے پوشیدہ ہو تاکہ باریک سے باریک کائنات کی حرکت کو بھی سمجھ سکے اور دیکھ سکے. ٹھیک ہے؟ ان 4 چیزوں کو جب میں ڈھونڈتا ہوں یا آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو صرف اللہ ہے، اللہ جس میں یہ 4 چیزیں ہیں، باقی سب ختم. کس طرح اللہ نے بیان کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کہتا ہے بینک اسلامی والوں، تم تو سارا دن 2 + 2 4 کے چکر میں پڑے رہتے ہو، چاہے اسلامی بینک ہو اور چاہے وہ کنونشن کہتے ہیں. سب کا مقصود تو پیسہ ہی بنانا ہے نا. تم حلال طریقے سے کر رہے ہو، وہ حرام طریقے سے کر رہے ہیں، دوڑ تو پیسے کی لگی ہوئی ہے. ہاں بھائی کتنے اکاؤنٹ کھولے آپ نے؟ وہ جو نہیں کھول سکا، اچھا اگلے مہینے چھٹی ہو جائے گی اگر 20 اکاؤنٹ نہ کھولے گئے. نہیں ہے کہ نہیں؟ کیا ڈر گئے ہو؟
حسن صاحب سے؟ ارے بینکوں میں یہ نہیں ہوتا، یہ میرا نہیں بیٹھا برخوردار یہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں بھائی کتنے اکاؤنٹ کھولے، ٹھیک ہے، تو دوڑ تو پیسے کی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو، یہ کل کائنات تیرے رب کو یاد کرتی۔ اور سبحہ میں تسبیح کا معنی بھی ہے تسبیح پڑھنا، لیکن اس کے اندر ایک جو خوبصورت معنی ہے وہ میں صرف تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے سمندر ہے نا، یہ آیت اس سے جا کے ریلیٹ ہو گئی۔ سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، سباحہ تیرنا۔ تیرنے اور چلنے میں کیا فرق ہے کہ چلنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے، ڈرائیو کرنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے، لیکن تیرنے والا جب تک کنارہ نہ آئے کھڑا نہیں ہو سکتا، اندر ڈوبے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اب یہ نہیں چلے گی وہ تھوڑی چاہ پی لوی ہے، تھوڑا سا لے لوی ہے، ہوں نہیں سا لے سکتے، نہیں تو مچھیاں آئیاں تیرے سر تے۔ اب تو اگلے کنارے تک تمہیں تیرنا ہے۔ اوہ میرا اللہ کہتا ہے جیسے تیرنے والا جب تک آخری کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتا، ایسے ہی کل کائنات تیرے رب کو اس طرح یاد کرتی ہے کہ ایک پل کے لیے غافل نہیں، رکتی نہیں، لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، یہ ساری کائنات فضا میں تیرتی تو جا رہی، خوفناک رفتار کے ساتھ تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو میرا رب یوں کہہ رہا ہے بینک اسلامی نے مجھے یاد نہ کیا تو کیا فرق پڑتا ہے، طارق جمیل نے مجھے بھلا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات تیرے رب کو یاد کرتی اور کبھی غافل نہیں ہوتی۔ سبح ہمیں یہ مطلب ہے کبھی غافل نہیں ہوتی، کیونکہ تیرنے والا رک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزتوں حکمتوں کا شہنشاہ۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہوں کو ہر کوئی یاد کرتا ہے، تو اصل بادشاہ تو تمہارا رب ہے۔ سب سے بڑا رب سب سے بڑا بادشاہ کیسے ہے؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ زندگی موت جس کے ہاتھ میں وہی سب سے بڑا ہوتا ہے، ہر چیز پر جو قادر ہو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اب وہ آیت جو میں پہلے سے کہ علم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہ اول ہے، ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے، انتہا کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے، اس سے بلند کوئی نہیں، وہ باطن ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں۔ اول آخر۔ اس آیت کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو سب سے پہلے ہے، تو اس سے پہلے کچھ نہیں۔ قدیم بلا ابتدا، تیری کوئی ابتدا نہیں۔ ودائم بلا انتہا، تیری کوئی انتہا نہیں ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو سب کے آخر ہے، تیرے بعد کچھ۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سب سے بلند ہے، تو اس سے اوپر کچھ نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو سب سے چھپا ہوا ہے، تو اس سے چھپا ہوا کوئی۔ کدھر چھپ سکتے؟ کہاں چھپ سکتے؟ وہ آنکھ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اس سے کیسے چھپ سکتے؟ اس کے بعد سنو، اللہ نے کہا وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، یا اللہ آپ سب سے بلند ہیں، آپ سے چھپا، آپ سے بلند کوئی نہیں، سب پر آپ کی نظر ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، یا اللہ آپ سب سے چھپے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ اب وہ دعویٰ آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جب تیرا رب اول ہے
آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تو پھر اسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ ہر شے کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ اسی کو تھوڑا سا آگے اللہ نے واضح کیا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ اب وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کو اللہ نے مدلل کیا، کیسے سب کچھ جانتا ہوں؟ کہ تیرا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ ایک تو میں ہر جگہ یہ شور مچا رہا ہوں، اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ یہ میرا بر صغیر کے علماء سے بھی گلہ ہے، خطیبوں سے بھی، عوام سے بھی، خواص سے بھی، خدا کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے۔ میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا تو نہیں بتایا۔ خدا ٹھیک ہے، غلط نہیں، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ فارسی کا لفظ دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، پھر اس کو جوڑ کر خدا، جو خود ہو، خود بخود، کسی نے نہ بنایا ہو۔ لیکن جب آپ کہتے ہو اللہ تو آپ اللہ کو تمام ناموں سے پکارتے ہو، جب آپ کہتے ہو خدا تو اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے حسین نام میرے اللہ کے ہیں، سارے حسن و جمال کمال میرے اللہ کے ہیں۔ جسے قرآن میں تھوڑا سا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جب آپ کہتے ہو نا یا اللہ، کوئی عورت کہتی یا اللہ، کوئی مرد کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کے تمام صفاتی نام لفظ اللہ میں شامل ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہو یا خدا تو ایک صفت، لہذا اللہ کی عادت ڈالیں، خدا نہ کہا کریں، اللہ۔ آپ لوگ اپنی رائٹنگ میں بھی اللہ گاڈ کو نکال کے اللہ کو لائیں، اللہ، کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ ایشور ہے، نہ بھگوان ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے، نہ اہرمن ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تھوڑا سا قرآن سے بتاؤں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی انی انا اللہ العزیز الحکیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ، اللہ، کیا طاقت کا لفظ ہے۔ تمہارے اللہ نے زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا، تم جانتے ہو تمہارے اللہ کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ اللہ اکبر۔ آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے، سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے، حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی۔ یہ سارے سیاستدان، یہ وکیل چھوڑو ان کو، یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ دم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے۔ اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے،
اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی۔ کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، زمین کی سطح پہ کیا ہے، پانی کی تہ میں کیا ہے، یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں، میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی موجیں اٹھ رہی اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے دن اور رات آئے اور گئے، گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے آنے والے ہیں، کتنے بچپن میں مرے، کتنے بڑھاپے میں، کتنے جوانی میں، کتنے بیماری میں، کتنے صحت میں، کتنی عورتیں مریں، کتنے مرد مرے، میرے اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے، انڈے میں نر ہے مادہ ہے، پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے، کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر اور کتنے دانے بنیں گے وہ چھلی کے سٹے پر، اور کتنے مچھلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے، میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کا علم ہے۔ اور ہم ایسے بے وقوف ہیں اسی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، اللہ کے علم کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، وہ کہتا سود چھوڑ دو ورنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں۔ تو میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے، علمک ما لم تکن تعلم، آپ کا معلم علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ اب بہت خوبصورت بولتے تھے، تو ایک دن ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، عرب ماؤں کے دودھ پیے ہیں، یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں، ہماری تو بدقسمتی ہے نا، ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ایویں جی میں ماج دگو بین بجائی جو انہوں کیا پتہ، اور جنہوں پٹھے کھواؤ تو انہوں پتہ ہے اور انہوں بین دا کیا پتہ۔ اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں، بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتہ چلے، اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک۔ تو ہماری بدقسمت ہے ہم قرآن نہیں جانتے، اللہ کی قسم، یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، سورا 7 بر اعظم اسلامی اسکالر بھرے پڑے ہیں، قرآن کے آشنا نہیں ہیں۔ قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے، قرآن تو کلام عشق ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے۔ دل جو اللہ کو نہیں دیا، اس لیے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں، قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں، یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے اور وجود اللہ اللہ پکار اٹھتا۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کی ہو، تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ قرآن تو کلام عشق ہے۔ آپ لوگ جو سارا دن 2 × 2 4، 4 × 4 8، 8 × 8 16، تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے۔ جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، جس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتہ،
سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتہ کہاں چلے گئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتِ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہاں، اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کے انتہا جنت اللہ کی رضا ہے، وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے، اتر کر حرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں، صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن، پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزری، ایک باندی پہ عاشق تھے، خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی، کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی۔ ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا، یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائیں، آنکھ کھلی، آ گیا کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے، میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کائنات ادھر کے ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے ایڈوائزر کون ہیں، ہمارے رہبر کون ہیں؟ نہ اللہ کا کلام، نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے۔ اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے، صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے، کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھاؤں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے، عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں، بدنے تو انہوں پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لیا ویجے۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو،
عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تیراز نہ بننے. اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئی. خشک چشموں میں پانی نہیں تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو، دریا سو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو، پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو، مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو. نہیں آئے گی. پہلے اس سے آباد کرو، یہ جو یہاں ہے، یہاں یہ، اس سے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو. یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو. عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. اسے زندہ کرو. اسے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا. یہ زندہ ہو. بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے لیے، اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے. اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری ساری رات اٹھتی ہے. جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات بچے کے لیے ساری رات. ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتی رہی ساری رات. یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی. جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے. اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے. آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا. ہائے توبہ، ہائے میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں. اے میرے بھائی بہنوں، ایسے جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جیسا انہوں اسلامی معیشت سمجھا. یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے. مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جاں دادن نا دیدہ رخ یارے. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا. یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے، اور جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا. ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے. یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے. لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سارے سکندر لٹیرے ہی آئے ہیں. کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام، کبھی کوئی نام. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں. لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. تمہارا بینک اسلامی ہو یا کنونشن ہو، لے آؤ لے آؤ لے آؤ. کی جوڑی کوئی نہیں. اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں. جوڑی کوئی نہیں.
اسلام سخاوت کا دین ہے اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا۔ اس کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہ جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا، والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا، وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ أَمْنَهُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ۔ موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں، اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا، پیسہ سخیوں کو دوں گا، خرچ کریں۔ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم، موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا، بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا، نکموں کو حکمران بناؤں گا، اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا۔ بھائیو، اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح اس کے اوپر جسم ہے، تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں، باپ، دوست، احباب، یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے۔ اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو۔ تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے۔ اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے اللہ کا فضل ہے، کمزور بہت، کمزور بہت، جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے۔ تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا، جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا، جو وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا، میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں۔ علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے، وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر۔ کس کو چیلنج کر کے دکھاؤ، یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اس حبیب جیسا کوئی لاؤ، ایسا علم، ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی نسبتیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ یہ بڑا عجیب، آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہیں، کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل، وہ بھائی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہیں، اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے۔ حسین، بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔
تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ان تو 100 لتر مارو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں، حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ، ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈو جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته كثافة۔ آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے۔ وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، جیسے چاند کوئی انسانی روپ مل گیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن حسن نظر آتا تھا، قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں۔ وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک وہ میرے نبی۔ قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے۔ وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی، وہ ایک ہیں، ایک ہیں۔ حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے۔ آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، بھویں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، 14ویں کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی۔ پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحیٰ، ایک ترجمہ امام رازی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم، امام رازی نے یہ کیا ہے، لیکن 2 ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام رازی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بھلا چھوڑ سکتے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔
کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے. میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. ہاں تو آپ کا کیا خیال ہے، بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا. ہاں آپ کو پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہیں، تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے. تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں. میرے ساتھ عمران بھی ہیں. عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو. تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے. کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا. گلے لگایا اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. واہ یا رسول اللہ. آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی. بیٹی نہ رو، آج 3 دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے. اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. فاقوں سے تاج ملا جنت کی سرداری کا، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار. کفا بکی شرفن، تیرے لیے یہی کافی. 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی. میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی. یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی. تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے، میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آ گیا تھا پاکستانی بدو بیٹھا انور بھی دا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کیف الموسم، بھائی سیزن کیسا جا رہا ہے؟ وہ حج سیزن. وہ کہتا ہے بارد، بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں، یہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے. تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من رکب معی، کہتا سچ کہتے ہو، یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، زہر سے ایسی فارغ پھر رہا ہوں. اچھا، ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی، اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں. جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا، یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت. کفا بنا شرف جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماری گیا ہوئے گا، بڑا ہی بڈھا ہے، اب تو 20-25 سال ہو گئے. اللہ کیا جملہ کہہ گیا، مجھے تڑپا گیا. 26 سال گزر چکے ہیں، اس جملے کی حرارت میں اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا. جس جذبے سے اس نے کہا، جس عشق سے اس نے کہا.
سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے عالی اولاد، حسن حسین جنت کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ بھائیو کبھی اللہ دوبارہ لایا تو اسلامی معیشت پر بھی بات ہوگی، پر ابھی تو میں نے بات کی کہ وہ ہیں کون جو کہہ رہے ہیں یہ کرو، وہ کون ہے؟ ابھی تو ہم وہی نہیں جانتے وہ کون ہے، کہ کہنے والے کا پتہ نہ ہو تو کہے میں کیا جانوں حسن صاحب کون ہے، یہ کہتا رہے آؤ میں کتنے آمنا، اور تمہیں اشارہ بھی کریں تو اسے پٹھے ہو کے آمنا، کہ آپ جانتے ہو ان کی پاور کو، میں نہیں جانتا ہوں۔ مجھے میرا کوئی بڑا بلائے گا تو میں بھاگا ہوا جاؤں گا کہ وہ میرے استاد جی بلا رہے ہیں، میرے استاد جی بلا رہے ہیں۔ میں شدید بیمار تھا، میرے استاد جی نے کہا 4 پائی پہ لیٹ کے بھی آنا ہے تو آنا پڑے گا۔ وہ زمانہ میرے بڑے مجاہدے کا تھا اور جان بوجھ کے مشقت اختیار کی ہوئی تھی، تو میں واقعی بیمار تھا۔ میں نے اس وقت پہلی دفعہ اے سی سلیپر کا وہ اس کا ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لیا، ورنہ میں تو جان بوجھ کے 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، لیکن میں اتنا تکلیف میں تھا کہ میں نے اپنے والدین سے کہا مجھے بھیجو، میرے استاد کا حکم ہے، مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ تو میں یہ 70s کی بات ہے، ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لے کر میں لیٹا ہوا رائمنڈ پہنچا۔ میں نے کہا استاد جی میں آ گیا ہوں۔ جس کی عظمت ہوتی ہے نا اس کی بات ماننے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ ابھی اللہ کا نہیں پتا، اس کے نبی کا نہیں پتا، تو ان کی مانیں گے کیسے؟ میرے نبی پکار رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جاؤ سمجھاؤ ان تاجروں کو، جب تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ چاہے آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں، تجارت اسلامی نہیں ہو سکتی 2 چیزوں کے بغیر، ایک سچائی اور ایک دیانت، اور دونوں چیزیں میرے تاجر سے ختم ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے۔ میں 5 انگلیوں کے نا ان کا برابر نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر لیول پر، لیکن میں 1 کروڑ میں 1 سچا دیکھوں تو میں نے کیا دیکھا؟ 100 میں 10 نمازی موجود، 1000 میں 1 آدمی صدقہ خیرات کرنے والا موجود ہے، 1 کروڑ میں 1 سچا نہیں ہے، 1 کروڑ میں 1 دیانتدار نہیں ہے، تو اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ اسلامی تجارت کہاں سے آئے گی؟ یہ آپ لوگوں کو بھی دھوکے دے جائیں گے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آواز آئی یا رسول اللہ، پھر نظر پڑی تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی گلے میں رسی اور 4 پائی سے بندھی ہوئی، کوئی صحابی شکار کر کے لائے تھے۔ آپ قریب ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لایا ہے، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔
جس نبی نے جانوروں سے پیار کرنا سکھایا، اسی کی امت دین کے نام پہ گلے کاٹ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، بے گناہوں کے خون سے دھرتی لالا ہوگی۔ فرقہ واریت کی آگ نے بحیرہ عرب کے پانی کو بھی دھکیل کے پیچھے پھینک دیا۔ آپ سے گلہ نہیں کر رہا ہوں، یہ فرقہ واریت کی آگ البینک الاسلامی نے نہیں بھڑکائی، یہ ممبر والوں نے بھڑکائی ہے۔ سارے ممبر والوں کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، ہر مسلک میں علماء اعتدال ہیں، خطیب شعلہ بیان خطیب جنہیں آگ لگاتے۔ آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ جہنم تو انسانوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے تو ہے نہیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، تو کوئی پرائی چیز تھی، وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ آپ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، یہاں تک آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر یوں سر جھکا، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار، میرا تاجر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلامی معیشت مٹی تے سو آوے گی۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے کھڑا کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے نہیں۔ دیر گزر گئی، وہ صحابی ہے جو شکار کر کے لائے تھے، وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آپ میرے گھر، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اب کیسے؟ کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیا فرما رہے؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے۔ آپ کہ لے لے۔ تو آپ نے اس کی رسی کو کھولا اور کہا الحقی باہلک، جا بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس ہرنی نے نا آپ کو دیکھ کر یوں سر جھکا، آپ کے سامنے شکریہ کے طور پر پھر تھوڑا سا گئی، پیچھے مڑی، آپ کو دیکھا اور پھر یوں سر جھکایا، پھر تھوڑا بھاگی، پھر آگے گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا اور یوں سر جھکایا۔ اور جب تک وہ آپ کو رسپانس دے رہی تھی آپ کھڑے تھے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو آپ اپنے گھر کو واپس گئے۔ پہلے ان تاجروں کو ہرنی جتنا سچ سکھا دو، پھر اسلامی معیشت پر بھی بات کر لیں گے۔ جھوٹوں پہ اسلامی معیشت آئے گی۔ جہاں دغا بازی اور فریب کا نام تجارت ہو، دھوکے کا نام تجارت ہو، لوٹ لینے کا نام پروفٹ ہو، وہاں اسلامی معیشت آئے گی۔ اسلام تو سخاوت کا دین ہے، لٹا دینے کا دین ہے۔ جان بھی دینی پڑے تو بمے خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے، معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح رسم شاہ عباسی۔ .درسقرآن.com آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا۔ آج تو میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرے نبی کا گھر کیسا۔ یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی۔
یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں. یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے. پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے. ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی. اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے. ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے. شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گی. تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے. سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. آپ کے پاس حسن صاحب کی طرف سے ایک سلک رول آتا ہے، آپ دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. ایک پیپر آتا ہے، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. بڑے افسر کا چھوٹے افسر کو پیپر جاتا ہے، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرے نبی نے کیا زندگی گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے. اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو. آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے. سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا. نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے. قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملیں. اور میرے نبی کے صحابہ، یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی، راستہ مل جائے. او جی واہ جی واہ، بڑا بڑا چودھری آیا بھائی، حد ہو گئی. اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں. آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی. میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے. اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا. مسلم شریف کی روایت ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال. اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں. یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے پہلے، جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ترمزو، جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جلنا. اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے. اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. آخری روزے کیا ہوتا ہے، سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو.
جلا دیے. رمضان رمضان رمضان، جاؤ تیرے سب جلا دیے. پاک صاف. لوہا جل کے صاف ہوتا ہے نا، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں. ہاں یہ فتنے کا لفظ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انما اموالکم اولادکم فتنہ. ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد. عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا. فتنہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں. سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا. یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی. کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے. اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی. انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے. تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا. پگھلانا، پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا. نے کہا فتنہ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو. ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے. اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے. یہ 21، 23، 25، 27، 29 میں گھومتی ہے. صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29. یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی. شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، جو اس پہ ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا. 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے. شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے دنال نہیں بولنا، اے دنال نہیں بولنا، اے دنال لڑائی، اے دنال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت، نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں. یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی. تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، سب اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہمارے شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں. اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے. لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، معافی دے ویجے جناب، آ گئے ہیں جو معافی دیو. حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان. رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو. ایک حدیث سناتا ہوں. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو. میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت. یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پھر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا. کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے،
کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا. ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا ہے. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لِأَحَدٍ فافعل ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ذالک الکتاب لا ریب فی وذالک من سنتی. یہ میری عظیم و شان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا. صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. تو آپ سب سے کہتا ہوں، صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے. ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی. چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو. کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی. میں نہا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے باوجود میں نہا کے نکلا. حالانکہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے، تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہ جو نہا کے تو فریش ہو جاؤں تو میں نہایا. لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے. تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے گا. دھوتے رہو کا تصبح و تمسی، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو. یہ جو کرتے کرتے مر گیا، یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. ایسے ہوگا. تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں یہ آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ چھکڑی ہے، میں انہوں دکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے. یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا. سارا ماحول جو ایسا ہی ہے، ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے. ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا. یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں. 1,24,000 میں ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. وہ پہنچ گئے. چاچا جی السلام علیکم. جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہ ہاں بیٹا گزار، آج. اب وہ اس چکر میں کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے. بس روزہ دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی، یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھئی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے. وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ساری رات ستا رہ گیا، ٹنگ نہیں چھکی. یہ کی بنی؟
تو جنت کتوں لب گئی؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اچھا انہوں نے کہا شاید کل کوئی دکھائیں گے خاص. کل وہ بیٹھے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے، اور پھر آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا، سرانے تے سر رکھیا تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نال. ساری رات ستیاں گزار چھڈی. وہ تو ان کو سمجھ میں ہی نہ آئے بے ہو ایک چکر کی. ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی. چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چھڈی، اللہم بسمک اموت و احیا. ہو گئے فجر تے اٹھے. وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے، میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم وہ میں دیکھنے آیا تھا. 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آ رہا. تینوں دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو. وہ ساری رات سوتے رہتے ہو. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے. اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے. چل پڑے. جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر اور آتے ہوں اندر دی گل دسا دے آوے نا. کہ ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں. اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں. اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا. وہ کہنے لگے ہذا ہوا، اچھل کر بے ساختہ، ہذا ہوا، یہ ہے. ستا رہو باویں ساری رات، تیری جنت واقعی پکی. یہ کہیں کرنا ہے، دل صاف کرنا. بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جاندا ہے. تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو. جب اللہ کسی کو عزت دے اس سے شاباش دو، اسے اپریشیٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو. سب سے دل صاف رکھو، سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے زمین آسمان کے سب سے حسین مالک، حسین رب، تجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ ادنا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پست کوئی نہیں. میرے مالک تو نے کہا تھا یہ دل مجھے دینا، اس میں میری اور میرے نبی کی محبت ہو، لیکن میرے اللہ ہم یہ دل کسی اور کو دے بیٹھے، اس میں نہ تجھے بسایا نہ تیرے حبیب کو بسایا. آج ہم یہ گندے برتن لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں. آج تو اس سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے حبیب کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں. ان غافل دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، ان سیاہ دلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں حاضر ہونا چاہتے. اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، یہ جتنا مجمع مرد عورتوں کا ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ساری امت محمد ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اپنے تعلق سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے. ہمیں یا اللہ غلط جذبے ہمارے اندر سے نکال دے، غلط خواہشات ہمارے اندر سے نکال دے. اے مالک، اے مالک، یہ آیت بہت تڑپاتی ہے، بہت رلاتی ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ تو صرف عمل نہیں دیکھے گا، تو دل کے جذبوں کو بھی دلوں کو چیر کے دیکھے گا. اے مولا شکل بھی بنا لی تیرے نیک بلی، عمل بھی بنا لیے تیرے نیک بندوں والے، پر یہ دل تجھے نہ دے سکے. میرا مولا بڑے شرمندہ ہیں، زندگی کی اثر ہو چکی ہے، دن چھپنے کو ہے، اور دل ہے کہ وہ
تیرا آشنا ہی نہیں بنا، تیرے حبیب کا آشنا ہی نہیں بنا اے مولا۔ لیکن جیسے تو ہمیں مادی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ بھی تیری دی ہوئی ہیں۔ تو نے ہمیں رزق دیا، اولاد دی، بیوی بچے دیے، تو نے ہمیں صحت دی، جسم دیا، ایمان دیا، بے شمار نعمتیں جن کو گن نہیں سکتے۔ تیرا عشق، تیرے نبی کا عشق، تیری محبت، تیرے نبی کی محبت، یہ بھی ایک گفٹ ہے جو تو دیتا ہے تو دل اس سے مزین اور روشن ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور یا اللہ آخری عشرے کی آمد ہے اور مغفرت والا عشرہ گزر رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اس میں اپنی محبت کی شمع جلا دے۔ قیامت کے یا اللہ رسوائیوں سے بچانا، قیامت کے دن کی دنیا کے لوگ ہمیں نیک سمجھتے رہے، دلوں میں غیر بستے رہے۔ یا اللہ اس دن تو یوم تبلی السرائر ہے، بھیدوں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، دلوں کو چیر کے دیکھا جائے گا۔ ایک مالک الملک، آج ہم تیری منت کرتے ہیں، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، تیری طرف سے ندا ہے، صدا ہے، کوئی لینے والا ہے تو آؤ، کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ۔ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، تیرے نبی کی محبت مانگتے ہیں۔ اس دل کو آشنا کر دے۔ ان آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں لیکن اپنے دکھوں سے روتی ہیں یہ آنکھیں، تیری محبت میں روئیں وہ آنکھیں دیتے۔ یہ سینہ تنگ پڑتا ہے، اپنی دنیاوی ضرورتوں کے ٹوٹنے پہ تنگ پڑتا ہے، ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری یاد میں بے بسی دیکھ کر تنگ پڑ رہا ہو، تیری محبت میں بے بسی دیکھ کے تنگ پڑ رہا ہو۔ یہ دل جذبات سے بھرا ہوا ہے، پر عجیب و غریب جذبوں سے بھرا ہوا ہے۔ یا اللہ یہ تیری محبت میں دھڑکنا نہیں جانتا، وہ دل دے دے جو تیرا عرش بنتا ہے، وہ دل دے دے جس میں تیرے حبیب کی محبت آباد ہوتی ہے۔ میرے مالک ہم مردہ لاشیں ہیں، جسم سے دل نکل جائے تو وہ مردہ لاش ہوتا ہے۔ میرے مالک دل سے تیری محبت نکل جائے تو وہ روح بھی مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، تیرے سامنے کیسے پیش ہو ہے۔ میرے مالک تو نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بأي آلاء ربنا نكذب۔ ہم تیری کسی نعمت کے یا اللہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ آج ایک خاص مضمون چلا، اسی پر یہ دعا اٹھ یا اللہ تیری بارگاہ میں، یہ صدا ہے، یہ ندا ہے، یہ فریاد ہے، یہ استغاثہ ہے، یہ آہیں ہیں، یہ فریادیں ہیں۔ یہ دل تجھے نہیں جانتا، یہ دل تیرے حبیب کو نہیں جانتا، اس میں اور جذبے بھر چکے ہیں، اس میں اور محبتوں نے جگہ بنا لی ہے۔ آجا ان ہمارے دلوں کے آنگن کو دھو دے یا اللہ، اسے پسند فرما یا اللہ، اسے پسند فرما۔ ہم بڑے گندے ہیں، مانتے ہیں، ہماری آنکھوں سے لے کر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہیں، صحیح ہے، لیکن میرے مالک اتنا ضرور ہے کہ ہم دلیر نہیں، نادم ہیں، گناہوں پہ ندامت ہے، گناہوں پہ دلیری نہیں ہے، نادم ہے، شرمندہ ہیں۔ ہر وقت احساس رہتا ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں، تیرے نبی کا سامنا ہوگا تو کیسے ہوگا، ہر وقت احساس رہتا ہے۔ لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے جیسے چھوٹا معصوم بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے۔ ماں لپک لکپ سنبھالتی ہے، ماں دوڑ کے سنبھالتی ہے۔ ہم بھی ایمان میں کمزور، حقیر، عاجز ہیں۔ آجا ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپا دے۔ ہم یہ غافل دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، ہم اس پتھر دل کو لے کر تیری بارگاہ میں نہیں پیش کرنا چاہتے۔ اس دل کو آشنا کر دے، اس دل کو اپنا آشنا کر دے، اپنے حبیب کا آشنا کر دے۔ پوری امت کو وہ دل دے دے جس میں تو ہو، تیرا حبیب ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ یا اللہ ان سارے دوستوں سے جتنے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں راضی ہو جا، ان کے اس اسلامی نظام کو مضبوط فرما دے اور لوگوں کے اندر سود کے ختم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ حلال تجارت کے
قائم ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے، انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما، جو یہاں کام کر رہے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، انسان نام ہی مجبور ہونے کا ہے، ہم تو قدم قدم پر مجبور ہیں، قدم قدم پر ہماری مشکلات ہیں، تو ہے جو مجبوری سے پاک ہے، ہماری مشکلات کو سہل فرما، آسان فرما، کرم فرما، ہمارے دلوں کے دکھ بھی دور فرما، ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما، ہماری روحوں کے دکھ بھی دور فرما، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا، ہمیں اپنا بنا، ہم جیسے بھی ہیں، گندے ہیں، حقیر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے حبیب کو تیرا نبی مانتے ہیں، میں اتنے ہی پر ہمیں اپنا بنا لے، جو ہمیں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ان کو قرضوں سے آزادی نصیب فرما دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھ گئے انہیں منا دے، جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے، جو ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما دے، جب ہمارے جانے کا وقت آئے یا اللہ وہ وقت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہو، جانا تو ہے، ایک دن تو نے بلانا ہے، ایسے نہ بلانا جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل میں جاتا ہے، ایسے بلانا جیسے مسافر گھر کو واپس لوٹتا ہے، وہ وقت تیری ملاقات کا وقت ہو، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں، تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کر مسکرائیں، یا اللہ ہماری واپسی ایسی مقدر فرما کہ میرے مالک ہم مہمان بن کے تیرے پاس آ رہے ہوں، ہم یا اللہ بخشے بخشائے تیرے پاس آ رہے ہوں، ہم مجرم بن کے تیرے پاس نہ پہنچیں، ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے میرے مالک، تیری عزت، دوزخ بھی چھوٹا عذاب ہے، تیرا ناراض ہو جانا دوزخ سے بھی بڑا عذاب ہے، جہنم کی آگ بھی بڑا عذاب ہے، پر تیری عزت کی قسم تیرے دیدار سے محروم ہو جانا اس سے بھی بڑا عذاب ہے، ہمیں اس جہان کے عذابوں سے بچا، ہمیں اس جہان کی رسوائی سے بچا، رسوائی سے بچا، رسوائی سے بچا۔ اللہم لا تخزنا فإنک بنا عالم ولا تعذبنا فإنک علینا قادر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک۔ www.darsequran.com تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم، غم کے اندھیروں